ماما عصمت نے بیٹھے بٹھائے ایک بدذاتی اور کی۔ ان دونوں لاٹ صاحب کی آمد تھی۔ شہر کی صفائی کے واسطے حاکم کی طرف سے بہت تاکید ہوئی۔ ہر محلے اور ہر کوچے میں اشتہار لگائے گئے کہ سب لوگ اپنے اپنے کوچے اور گلیاں صاف کریں، دروازوں پر سفیدی کرا لیں، بدروئیں صاف رکھیں، اور اگر کسی جگہ کوڑا پڑا ملے تو جرمانہ لیا جائے گا۔ اسی مضمون کا ایک اشتہار اس محلے کے پھاٹک پر بھی لگایا۔ ماما عصمت رات کو جا کر محلے کے پھاٹک سے وہ اشتہار اکھاڑ لائی اور چپکے سے اپنے دروازے پر لگا دیا۔ پھر اندھیرے منہ خانم کے بازار میں محمد کامل کی ماں کو خبر کرنے دوڑی گئی۔ ابھی ان کے کواڑ بھی نہیں کھلے تھے کہ اس نے جا آواز دی۔ محمد کامل کی ماں نے آواز پہنچائی اور کہا، ارے دوڑو کواڑ کھولو، عصمت ایسے نا وقت کیوں بھاگے آئی ہے؟ عصمت سامنے آئی تو پوچھا، ماما خیریت ہے؟ عصمت بولی، بیوی مکان پر اشتہار روشتار کیا ہوتا ہے لگا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہزاری مل نے نالش کر دی۔ محمد کامل کی ماں نے اپنی بہن سے کہا، لو بوا میں تو جاتی ہوں، ہزاری مل کو بلوا کر سمجھاؤں گی، خدا اس کے دل میں رحم ڈالے۔ بہن بولی، آپا میں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھ سے روپے کا بندوبست نہ ہو سکا، لیکن میرے گلے تو توڑا موجود ہے، اس کو لیتی جاؤ، گردی رکھنے سے کام نکلے تو خیر ورنہ بیچ ڈالنا۔ محمد کامل کی ماں نے کہا، خیر میں تو لیے جاتی ہوں مگر اس کا روپیہ بہت بڑھ گیا ہے، ایک توڑے سے کیا ہوگا؟ بہن بولی، آخر انہوں نے بھی تو کہا ہے کہ میں کسی دوسرے مہاجن سے قرض لا دوں گا، تم بسم اللہ کر کے سوار ہو، وہ آتے ہیں تو میں ان کو بھی پیچھے سے بھیجتی ہوں۔ غرض محمد کامل کی ماں مکان پر دروازے پر اتری، اشتہار لگا دیکھا، افسوس کی حالت میں چپ آ کر بیٹھ گئی۔ ساس کی آمد سن کر اصغری کوٹھے سے اتری، سلام کیا، ساس کو مغموم دیکھ کر پوچھا، آج اماں جان آپ کا چہرہ بہت اداس ہے؟ ساس، مہاجن نے نالش کر دی، روپے کی صورت کہیں سے بھی نہیں بن پڑتی۔ امیر بیگم نے جواب دے دیا، اور مکان پر اشتہار لگ چکا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اصغری، آپ کا ہرگز فکر نہ کیجیے، اگر ہزاری مل نے نالش کر دی ہے تو کچھ حرج نہیں، تماشا خانم کی سسرال میں اس کا لین دین ہے، تماشا خانم نے مجھ سے پکا وعدہ کیا ہے کہ ہزاری مل کو سمجھا دوں گی، اور اگر نہیں مانے گا تو اس کے روپے کی کچھ سبیل ہو جائے گی۔ آپ اتنا فکر کیوں کرتی ہیں؟ ہزاری مل کو جو اپنی طرف سے کرنا تھا کر چکا، ساس کامل ہوتا تو اس کو ہزاری مل کے پاس بھیجتی۔ اصغری، یوں آپ کو اختیار ہے، لیکن میرے نزدیک مہاجن سے ڈرنا کسی طرح مناسب نہیں، ورنہ کو آئندہ کے واسطے دلیری ہو جائے گی اور آئے دن نالش کا ڈراوا دکھایا کرے گا۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ادھر کا اشارہ نہ ہو اور باہر سے کوئی دباؤ اس پر پڑ جائے کہ نالش کی پیروی سے بازر رہے۔ محمد کامل کی ماں، تماشا خانم ابھی لڑکی ہیں، کچہری دربار کی باتیں کیا جانیں، ایسا نہ ہو ان کے بھروسے میں کام بگڑ جائے اور موقع ہاتھ سے جاتا رہے۔ اصغری، تماشا خانم بے شک لڑکی ہیں مگر میں نے بات خوب پکڑ لی ہے اور مجھ کو اطمینان ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ میاں مسلم نے دروازے پر آواز دی۔ اصغری نے کہا، دیکھیے مسلم آیا ہے، ضرور اس معاملے میں کچھ خبر لایا ہوگا۔ اصغری نے محمودہ کو اشارہ کیا، محمودہ کوٹھری میں چلی گئی۔ مسلم کو اندر بلایا اور پوچھا، مسلم کیا خبر لائے؟ مسلم نے کہا، آپا نے تم کو سلام کہا ہے اور مزاج کا حال پوچھا ہے، اور کہا ہے کہ ہزاری مل کو بلوایا تھا، بہت کچھ ڈرایا دھمکایا ہے، اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ نالش نہ ہوگی۔ یہ بات سن کر محمد کامل کی ماں کو کسی قدر تسلی ہوئی، لیکن اصغری حیرت میں تھی کہ تماشا خانم نے تو یہ کہلا بھیجا ہے کہ ہزاری مل نالش کر بیٹھا، یہ کیا بات ہے؟ اور اشتہار کا معاملہ بھی عجب ہے، میں گھر میں بیٹھی رہی، مجھ کو خبر نہیں، حاکم کا اشتہار ہوتا تو کوئی چپڑاسی پیادہ پکا رتا
آواز دیتا۔ مسلم رخصت ہوا تو محمودہ سے اصغری نے کہا، جاؤ دروازے پر جو کاغذ لگا ہے اس کو چپکے سے اکھاڑ لاؤ۔ محمودہ کاغذ اکھاڑ لائی۔ اصغری نے پڑھا تو صفائی کا حکم تھا۔ نالش کا کچھ مذکور تھا۔ سمجھ گئی کہ یہ بھی اس عظمت کی چالاکی ہے۔ ساس پر تو حال ظاہر نہیں کیا لیکن ان کا اچھی طرح اطمینان کر دیا کہ آپ دل جمی بیٹھی رہیے، نالش کا ہرگز کھٹکا نہیں